السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے تعلیم کے ارتقاء، تعلیم کے آغاز کے بارے میں ڈسکس کیا۔ ہمارے آج کے لیکچر میں ہم مزید دیکھیں گے کہ مسلمان مفکرین نے تعلیم کے میدان میں کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول کہ گود سے گود تک علم حاصل کرو پر عمل کرتے ہوئے مسلمان مفکرین نے تعلیم کے میدان میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے علمی و ادبی لحاظ سے بہت سے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تعلیم کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہوئے کوئی ماہر علم و فن مسلمانوں نے اہل علم کی پیشہ ورانہ خدمات کو ہرگز نہیں نظر انداز کر سکتا۔ ہمارے اس سبق میں 4 مفکرین شامل ہیں، جس میں امام غزالی، ابن خلدون، ابن سینا اور علامہ زرنوجی کی تعلیمی خدمات کو ہم ذکر کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنے تعلیمی نظریات، تعلیم کے مقاصد اور اپنے طریقۂ تدریس کے ذریعے سے علم و ادب کے میدان میں یا علم و فن کے میدان میں کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے امام غزالی۔ امام غزالی کے بارے میں ہم ان کا تعارف، ان کے تعلیمی تصورات اور تعلیم کے مقاصد اور نصاب تعلیم آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم امام غزالی کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جو زمانہ ہے وہ 1058 عیسوی سے لے کے 1111 عیسوی تک ہے۔ آپ کا نام امام محمد الغزالی ہے۔ آپ ایک بہت اچھے ماہر تعلیم اور بہترین مدرس تھے۔ مدرس یعنی بہترین استاد تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی آپ کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں۔ آپ کی اکثر کتابوں کی تراجم کئی یورپی زبانوں میں ہو چکی ہیں۔ آپ کی جو بہت اہم اور مشہور کتابیں ہیں وہ 2 ہیں، جن میں کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم شامل ہیں۔ آپ مدرسہ نظامیہ جو کہ بغداد میں قائم کیا گیا تھا خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں، یہ مدرسہ جو ہے اپنے زمانے میں بہت مشہور مدرسہ تھا۔ یہاں پہ دور دراز سے طالبان علم حاصل کرنے آتے تھے اور اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے۔ تو امام غزالی یہاں پہ صدر بھی رہے کہ اس ادارے کے بطور پرنسپل بھی انہوں نے اپنے فرائض سر انجام دیے۔ اس زمانے میں یہ ادارہ بین الاقوامی اہمیت کا حامل تھا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں امام غزالی کے تعلیمی تصورات۔ امام غزالی کے نزدیک حقیقت تک رسائی تعلیم کے بغیر ممکن نہیں۔ یہاں امام غزالی کا مطلب حقیقت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ معرفت الہی کا علم حاصل کرنا چاہیے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت اعلیٰ ہے ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے۔ مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبروں کو جو علم وحی کے ذریعے پہنچتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وحی کے ذریعے جو سب سے بہتر اور معتبر ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے، کہ وحی کے ذریعے سے جو علم پہنچتا ہے وہ سچا اور حقیقی علم ہے، کہ اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ علم حتمی ہے اور قطعی ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ موجود نہیں ہوتا، کیونکہ وحی کا جو سرچشمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے علم میں جو ہے وہ کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہوتا، بلکہ جو سب سے اچھا اور بہتر اور معتبر ذریعہ علم ہے وہ وحی ہے۔ عقل علم کا منبع ہے۔ عقل علم کا منبع ہے کہ عقل کے ذریعے سے علم جو ہے وہ پھوٹ رہا ہے۔ عقل کے ذریعے سے ہی انسان غور و فکر کرتا ہے، انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم کے ذریعے سے کائنات کو مسخر کرنے کی صلاحیت دی ہے، کہ کائنات کو مسخر کرنا، کہ کائنات کو اپنے تصرف میں لانا، کائنات کو اپنے اختیارات میں رہتے ہوئے اس طرح استعمال کرنا کہ فلاح انسانیت کے لیے ہم کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھا سکیں، کہ اس کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے، چاہے وہ جمادات ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے، وہ انسان کے تابع کر دیا گیا ہے، کہ انسان ان چیزوں کو اپنے اور انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لائے۔ انسان کی سب سے بڑی فضیلت علم ہے
کہ اسی علم کی بدولت انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ اس کائنات میں انسان کو اس کائنات میں بھی انسان کو اسی علم کی وجہ سے ہی فضیلت دی گئی۔ اب یہ علم جو ہے اس میں بے پناہ قوت ہے، یہ ساکن نہیں ہے بلکہ رواں ہے۔ اب اس علم میں انسان ہر لمحہ اضافہ کرتا رہتا ہے اور اسی کی وجہ سے ہی انسان کائنات کے نئے اسرار و رموز تک رسائی حاصل کرتا رہے گا، کائنات کے سربستہ رازوں کی کھوج لگاتا رہے گا، کائنات کے بارے میں جانتا رہے گا، غور و فکر کرتا رہے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات میں غور و فکر کرنے کی ہدایت کی ہے کہ اس کائنات میں چلو پھرو مطلب غور و فکر کرو، کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھاؤ۔ علم ہی کی وجہ سے انسان انسانیت کے درجے پر فائز ہے۔ ایمان اور علم لازم و ملزوم ہے کہ اگر انسان علم کی بدولت ایمان لایا تو ایمان سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، پیارے نبی کو ماننا کہ علم اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہیں جیسا کہ قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے اور مختلف پیشوں کا علم ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہیں علم محمود کہتے ہیں، اور وہ علم جس میں انسان کے لیے کسی نقصان کا کوئی پہلو موجود ہے کہ انسان کے لیے وہ نقصان دہ ہیں، تو ایسے علوم کو امام غزالی علوم مذموم کہہ رہے ہیں۔ اور علوم مذموم میں وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ جادو، سحر، طلسمات، جادو ٹونے وغیرہ شامل ہیں کہ جس سے انسان دوسروں کو نقصان پہنچا سکے، اس لیے وہ ان علوم کی مذمت کرتے ہیں، ان علوم سے دور رہنے کے بارے میں کہتے ہیں اور ان کو علم مذموم میں شامل کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں تعلیم کے مقاصد۔ امام غزالی کے فلسفہ تعلیم اور ان کے فلسفیانہ تصورات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس فلسفیانہ تصورات کی روشنی میں جو مقاصد تعلیم متعین کیے جا سکتے ہیں وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا مقصد وہ کہہ رہے ہیں معرفت الہی کا حصول۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ معرفت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، کہ کائنات میں حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کو جاننا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شروع سے ہے اور آخر تک رہے گی۔ سب سے پہلی اور سب سے آخری ذات کائنات میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی اس کائنات میں دوام حاصل ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ انسان اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دینی تعلیم یا قرآنی تعلیم نہیں حاصل کر لیتا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں بھی سفارش کر رہی ہیں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ دینی اور دنیاوی تعلیم انسان ساتھ ساتھ لے کر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ دینی تعلیم خاص طور پر قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ نمبر 2، رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ امام غزالی کہہ رہی ہیں کہ تعلیم کا دوسرا مقصد رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے، کہ جب ہمیں معرفت الہی حاصل ہو جائے، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، ہمیں اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اس کا فرما بردار بندہ بھی بننا ہے، ہم نے معرفت الہی کا درجہ حاصل کرنا ہے۔ اب انسان پر یہ فرض ہے، انسان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ وہ جو کام بھی کرے، چاہے وہ دینی کام ہو، چاہے وہ دنیاوی کام ہو، اس کا سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہو۔ اس کا یہ مقصد ہو کہ میں جو کام بھی کروں اس سے میرا رب خوش ہو، اس سے میرا رب راضی ہو۔ تیسرا مقصد وہ کہہ رہے ہیں اخلاقی اقدار کا فروغ۔ امام غزالی کے نزدیک تعلیم کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا فروغ دیا جائے، کہ انسان کو ایسا باعمل انسان بنایا جائے کہ وہ اچھے اقدار کا مالک ہو سکے، اس کی اخلاقی اقدار پر اس قدر زور دیا جائے، اس کی اخلاقی تربیت اس انداز میں کی جائے کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی یہ ایک سچا، دیانتدار، راست گو، بڑوں کا احترام کرنے والا ایک شخص، ایک ایسا طالب علم ہے کہ جو اخلاقی اقدار
اپنانے والا ہے، نہ صرف وہ خود اپناتا ہے بلکہ اس کا پرچار بھی کرتا ہے، اس کو فروغ بھی دیتا ہے۔ معلم کائنات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اخلاقی تربیت اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر بہت زور دیا، اور امام غزالی بھی اپنے فلسفہ تعلیم میں، اپنے مقاصد تعلیم میں اسی بات پر زور دے رہے ہیں کہ تعلیم کا مقصد جو ہے وہ طالب علموں کی اخلاقی اقدار کو بہتر بنانا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنا ہے، ان کے اخلاق کی اس قدر تربیت کر دینا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کو نہ صرف اپنائیں بلکہ اس کو فروغ بھی دیں، اس کا پرچار بھی کریں۔ اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اچھی تعلیم وہی ہے جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرے، کہ انسان کے اندر وہ اس بات کا مادہ پیدا ہو کہ وہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے، وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، اسے یہ پتہ ہو کہ اچھے کام کون سے ہیں اور برے کام کون سے ہیں۔ جب اس کو یہ علم ہو جائے تو پھر وہ نیکی کے راستے کو اپنائے، وہ اچھی باتوں کو اپنائے، حرام کو چھوڑ دے، برے کاموں کو چھوڑ دے، برائی کا راستہ ختم کر دے۔ انسان اچھے کردار اور نیک اعمال سے ہی پہچانا جاتا ہے، اور یہ اچھے اعمال اور نیک کردار، اعلیٰ اخلاقی اقدار انسان میں صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے سے ہی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ بہتر تعلیم وہی ہے جو انسان کے اندر اعلیٰ کردار کی نہ صرف تشکیل کرے، اعلیٰ کردار اس کو اپنائے بلکہ اس کی تکمیل بھی کرے، کہ اعلیٰ اخلاقی کردار کی تشکیل و تکمیل جو ہے وہ تعلیم کا اہم فریضہ ہونا چاہیے، کہ تعلیم کے ذریعے سے انسان کے اندر یہ اقدار جو ہیں پیدا ہونے چاہیے۔ دنیاوی ضروریات کا خیال۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ تعلیم کا اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم ایسی ہونی چاہیے جو انسان کو ایک مثالی زندگی گزارنے کے قابل بنائے، انسان کی دنیاوی ضروریات بھی پوری کرے، کہ انسان نہ صرف دینی تعلیم حاصل کرے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرے۔ یہاں دنیاوی علوم سے مراد مختلف پیشوں کا علم حاصل کرے، کہ ان پیشوں کا علم حاصل کر کے وہ اپنے خاندان کی کفالت کر سکے، اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر سکے، اپنی دنیاوی ضروریات پوری کر سکے، معاشرے میں ایک بہتر اور کامیاب زندگی گزار سکے، دوسرے لوگوں پر بوجھ نہ بنے، معاشرے پر بوجھ نہ بنے، بلکہ اپنی اور اپنے خاندان کی کفالت خود کرنے کی قابل ہو سکے۔ لہٰذا امام غزالی کے نزدیک دنیاوی ضروریات پوری کرنا بھی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ تسخیر کائنات۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کائنات کے اسرار و رموز کو جاننا اور ان اسرار و رموز کو جان کر بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ان کو استعمال میں لانا تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے، کیونکہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دی ہے، انسان کے تابع کر دی ہے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے اس تمام کائنات کی چیزوں کو اپنے استعمال میں لائے، نہ صرف اپنے بلکہ نوع انسانی کے استعمال میں لائے۔ یہ تعلیم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نے کائنات کو تسخیر کیا، کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب انسان پتھروں کے دور میں رہتا تھا، اب انسان نے کس قدر ترقی حاصل کر لی ہے کہ اس نے چاند پر قدم رکھ لیا، وہ خلاؤں میں پہنچ گیا، اس نے سمندر کی وسعتوں کو ناپ لیا، اس نے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنا سیکھ لیا۔ اب یہ سارا کس وجہ سے ہوا کہ کائنات کو تسخیر کیا انسان نے، اپنی عقل کو استعمال میں لایا، اپنے علم کو استعمال میں لایا، کہ انسان نے اوج کمال حاصل کر لیا، انسان نے ترقی کی راہیں متعین کر لیں، کہ اب پتھروں کے دور میں رہنے والا انسان اگر اس ترقی یافتہ دور میں آ جائے وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب جائے گا، اس کے لیے یہ ساری کائنات ایک عجوبے کی طرح کی ہوگی کہ انسان نے اس کائنات کو کیسے تسخیر کر لیا۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ تو امام غزالی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تسخیر کائنات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ نصاب تعلیم۔ امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب تعلیم کو لازمی مضامین اور اختیاری مضامین میں تقسیم کیا ہے۔ امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں۔ فرض عین سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان مضامین کا حاصل کرنا، ان مضامین کا علم پڑھنا یا
علم سیکھنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اب لازمی مضامین میں وہ اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں عبادات و معاملات کو علوم میں شامل کرتے ہیں۔ وہ تدریج کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اب تدریج کا اصول کے درجہ بدرجہ طالب علموں کو تعلیم دینا، آہستہ آہستہ طالب علموں کو تعلیم دینا، ان کے سابقہ معلومات کے مطابق ان کو تعلیم دینا، روزمرہ زندگی میں عبادات و معاملات میں جو صورت پیش آئے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرض عین ہے۔ اب فرض عین میں جو علوم وہ شامل کر رہے ہیں ان میں قرآن، حدیث، فقہ کی تعلیم کو وہ کہتی ہیں کہ ہر مسلمان ان مضامین کو لازمی حاصل کرے۔ ان مضامین کا سیکھنا، ان مضامین کا پڑھنا، ان مضامین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے، اور اس کو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ مضامین فرض عین ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہہ رہے ہیں فرض کفایہ، کہ فرض عین میں لازمی مضامین شامل ہیں اور فرض کفایہ میں اختیاری مضامین شامل ہیں، کہ ان اختیاری مضامین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اب ان میں وہ مضامین شامل کرتے ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا۔ اگر معاشرے میں ان علوم کو جاننے والے افراد مناسب تعداد میں موجود ہوں تو معاشرے کا کام چلتا رہے گا۔ اسی مناسبت سے ان کو فرض کفایہ کہا گیا ہے۔ فرض کفایہ میں وہ یہ مضامین شامل کر رہے ہیں، مثلاً طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی اور علم سیاسیات وغیرہ اس میں شامل کر رہے ہیں۔ نصاب تعلیم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، لازمی مضامین اور اختیاری مضامین۔ لازمی مضامین کو امام غزالی کہہ رہے ہیں فرض عین، اور اختیاری مضامین کو کہہ رہے ہیں فرض کفایہ۔ لازمی مضامین میں امام غزالی قرآن، حدیث اور فقہ کے علوم کو شامل کرتے ہیں، اور اختیاری مضامین میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت و حرفت، پارچہ بافی اور علم سیاسیات وغیرہ کو شامل کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے امام غزالی کا تعارف، ان کے تعلیمی تصورات، امام غزالی کے نزدیک مقاصد تعلیم اور امام غزالی کے نزدیک نصاب تعلیم ڈسکس کیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام، اللہ حافظ۔